شرم و حیا پابند شریعت یہ نیک خواتین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم عالیہ، آپ اربعین عطار قسط 2 میں درود پاک کی فضیلت لکھتے ہیں. آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتہ اس درود پاک کو لے کر اوپر جاتا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے اس درود کو میرے بندے کی قبر پر لے جاؤ، یہ درود اپنے پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتا رہے گا اور اسے دیکھ کر اس خاص بندے کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی رہیں گی. گورے بے کس کو شمع سے کیا کام، ہو چراغے سرے مزار درود، قبر میں خوب کام آتی ہے بے کسوں کی ہے یار غار درود. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام نیک خواتین میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. الحمدللہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد عطاری صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں. الحمدللہ بڑے ہی پیارے انداز میں، بڑے ہی میٹھے انداز میں اسلامی بہنوں کو نصیحتیں کرتے ہیں، اسلامی بہنوں کو الحمدللہ نیکی کی دعوت دیتے ہیں. اور اس پروگرام میں ہم نیک خواتین کی سیرت کے بارے میں جانتے ہیں، مختلف پہلو دیکھتے ہیں، اور بالخصوص کچھ سابقہ پروگراموں سے ہم حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی سیرت کے بارے میں جان رہے ہیں. آئیے آج مزید آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کے پروگرام کیا کیا سیکھتے ہیں. جی سیدی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان کچھ اشعار میں پیش کرتا ہوں. عابدہ زاہدہ حضرت رابعہ، راکعہ ساجدہ حضرت رابعہ، عالمہ فاضلہ حضرت رابعہ، ناصحہ ہادیہ حضرت رابعہ. عورتوں کی یہ سردار ہیں، حشر میں ہوں گی یہ شافعہ حضرت رابعہ. اس قدر کی عبادت کے پایا لقب مریم ثانیہ حضرت رابعہ. غیر مردوں سے پردہ ہمیشہ کیا با حیا عاصمہ حضرت رابعہ. رات سجدے کریں دل میں روزے رکھیں قائمہ صائمہ حضرت رابعہ. حب رب العلا میں رہیں گم صدا، رب کی تھیں عاشقہ حضرت رابعہ. بس رضائے خدا کی رہیں طالبہ، مخلصہ صالحہ حضرت رابعہ رضی اللہ تعالی عنہا. اور آپ کی باتیں ایسی کہ سبحان اللہ، کیا بات. نصیحتیں ایسی کیا کہنا. ایک شخص نے کہا ہائے غم ہائے پریشانی، جیسے لوگ کہتے ہیں مر گئے، لٹ گئے، برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے. تو یہ انداز اس نے اختیار کیا. فرمایا جھوٹ مت بولو، کہو ہائے کچھ غم. صحیح. بھلے میں سراپا غم نہیں ہوں، تھوڑا غم ہے، تھوڑی پریشانی، تھوڑی سی ٹینشن ہے. اب وقتی ہے. اگر تم پورے غمگین ہوتے تو سانس بھی نہ لے سکتے. اللہ اکبر. تو پریشانی آئے تو بندہ اس پر صبر کرے اور اللہ پاک کرم فرمائے. آپ دیکھیں کہ مجھے پریشانی ہے کہ میری نظر کمزور ہے، میں توجہ کروں یا اللہ تیرا شکر ہے میں نابینا نہیں ہوں. اللہ. کان میں کچھ خارش ہوتی یا اللہ تیرا شکر ہے میں بہرا نہیں ہوں. اور بعض کہتے ہیں کہ میری زبان اٹک جاتی ہے، شکر ادا کرتے لکنت ہی ہے نا، گونگا پن تو نہیں. اللہ اکبر. ہاتھ تھک جاتے ہیں یار، کام تو کرتے فالج زدہ تو نہیں. ہاتھ ہے ہی نہیں، بازو کے بیچاروں کے کٹے ہوتے ہیں، دونوں ہاتھ کٹے ہوئے بھی دیکھے ہوں گے آپ نے، دیکھیں دونوں ہاتھ کٹے. اچھا جی، بڑی پریشانی ہے، کرائے کا مکان ہے، فٹ پاتھ پر سونے والے نہیں دیکھے.
اوہ بنگلہ دیش ہم گئے تھے دعوت اسلامی کے دینی کام کے لیے. کسی سٹی میں رات کے آخری پہر ہم وہ انٹر ہوئے بذریعہ ٹرین. تو یقین مانے پوری فیملیاں اوہ پلیٹ فارم پر سوئی ہوئی, اور میں نے آواز سنی سردی سے کانپ رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے سر سے کانپ رہے. اللہ اللہ کا شکر ادا کرو یار, کرائے کا ہے تو صحیح نا بھائی, سر پہ چھپانے کے لیے چھت تو ہے. چھت ہے نا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ادائیگی کی بھی اسباب کیے ہوئے. تو مقصد ہے کہ شکر ادا کر. شکر اللہ کا. اب وہ سائیکل والا جو ہے نا, موٹر سائیکل والے کو نہ دیکھے, پیدل وہ دیکھے. پیدل والے کو دیکھے. حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا واقعہ ہے, نصیحت ہے ہمارے لیے, تربیت ہے, کہ آپ مسجد میں گئے تو چپل چوری ہو گئی, تو دل میں خیال پیدا ہوا کہ دیکھو ہمارا یہ حال ہے, ہمارے پاس چپل بھی نہیں. اچانک ایک شخص پر نظر پڑی جس کے پیر کٹے ہوئے تھے. اللہ تیرا شکر ہے, پیر تو ہے نا, چپل آ جائے گی. صحیح بات ہے. تو ہم اللہ پاک کے شکر گزار بندے بنے. اچھا, جس رب نے ایک آنکھ میں تکلیف دی وہ دونوں پر بھی تو قادر ہے نا, دونوں کو دے سکتا تھا, اس کا شکر ہے. شکر اللہ کا. اچھا کہتے جی میں تو آپ کو پتہ نہیں مجھے کتنی پریشانی ہے, میری اولاد نہیں ہے. اچھا بھی تیری اولاد نہیں ہے. اچھا ایسے لوگ ہیں جس کی اولاد ہے مگر اولاد ماں باپ پر ہاتھ اٹھاتی, اس کو شکر نہیں ادا کرنا چاہیے کہ نہیں میں تو اچھا ہوں, اس سے ایسی اولاد سے تو ایسی اچھا ہوں. اور ایسی ہوتی تو پھر کیا کرتا؟ کیا کرتے؟ اولاد استغفر اللہ ماں باپ کو قتل کر دیتی ہے, توبہ استغفر اللہ. تو ہم شکر گزار بنے, اور یہ نہ سوچیں کہ جو مصیبت مجھ پر پڑی ہے کسی پر بھی نہیں ہے. ہر حال میں یا اللہ تیرا شکر, یا اللہ تیرا شکر, یا اللہ تیرا شکر. اور بعض کا ذہن نہیں ہوتا نا, چھوٹی سی مصیبت بہت بڑی لگتی ہے, اور پھر اس کا اعلان بھی ہو رہا ہوتا ہے بس بہت ہی مشکل میں پھنسا ہوں. عزم و استقلال اور ہمت سے آدمی اس کا مقابلہ کرتا ہے. اور رات بہت سرد ہے, بہت اندھیری ہے, آخر ٹلے گی, سورج نکلے گا. بالکل, تھوڑا ہمت تو کر بھائی. سبحان اللہ. اور اگر ایسوں کی صحبت میں رہیں گے جو صبر کرنے والے ہیں, شکر کرنے والے ہیں, اور علم دین رکھنے والے ہیں, تو انشاءاللہ پھر ذہن بھی بنے گا. بالکل بالکل. آئیے مدنی چینل کے ناظرین, پروگرام میں ایک سوال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور محدث اعظم پاکستان مولانا سردار رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کے بچپن کا کوئی واقعہ سنا دیجیے. محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, میں الحمدللہ ذاتی طور پر ان سے بہت امپریس اور بہت محبت کرتا ہوں. اللہ اس میری محبت کو قائم رکھے اور اس میں ترقی دے. آپ لاہور کے اندر کالج میں پڑھا کرتے تھے جی, تو اعلیٰ حضرت کے شہزادے مفتی حجت الاسلام حامد رضا خان آئے تھے, مسجد وزیر خان. اس کے اندر آپ نے بیان فرمایا, آپ بہت خوبصورت تھے, اور علماء بڑے خوبصورت ہوتے ہیں. بے شک. وہ قرآن حدیث علم تو اس کی نورانیت نیکی کی ہوتی ہے. سبحان اللہ. پھر اعلیٰ حضرت کے شہزادے, کیا بات. اعلیٰ حضرت مفتی, اعلیٰ حضرت کے ابا مفتی, اعلیٰ حضرت کے دادا مفتی, اعلیٰ حضرت کے بیٹے مفتی, اعلیٰ حضرت کے بیٹوں کے بیٹے مفتی, یہ مفتیوں کا گھرانہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. محدث اعظم پاکستان ایک کالجیٹ تھے, کالج کے اسٹوڈنٹ تھے. بیان سنا تو بعد میں ملاقات کی, حضرت جو علم آپ سکھاتے ہیں وہ سیکھنا چاہتا ہوں. واہ, کیا بات. اور پھر ان کے ساتھ ہی بریلی شریف چلے گئے. سبحان اللہ. تو حامد رضا خان نے ان کی تربیت کی اور اپنے بچوں کی طرح رکھا, جیسے کپڑے اپنے اولاد کے لیے سلواتے تھے ان کے لیے ویسے سلواتے. سبحان اللہ. مفتی اعظم ہند جو اعلیٰ حضرت دوسرے بیٹے ہیں, انہوں نے انہیں لائل پور جو اس وقت تھا اب فیصلہ آباد یہاں بھیجا تھا. کیا بات ہے. اور اللہ نے ان کو بہت عزت دی, بریلی شریف میں پڑھے بھی اور مدرس بھی بنے, مناظر بھی بنے. کیا بات ہے. سبحان اچھا, اللہ. آپ جو ہیں صدر الشریعہ کے شاگرد ہیں, اور پھر آپ کے بڑے بڑے علماء شاگرد ہیں. بچپن کا واقعہ آپ نے فرمایا, وہ بھی عرض کرتا ہوں. 29 اور 30 رجب کو آپ کا عرس مبارک ہوتا ہے. سبحان اللہ. آپ اسکول جاتے تو راستے میں ایک برساتی نالا پڑتا. برساتی نالا اس کو کہتے ہیں کہ جو عام دنوں میں تو خشک ہوتا ہے, لیکن جب بارش برستی تو وہ پورا پانی آتا ہے اور بہتا ہے وہ. اچھا, آپ کی عمر مبارک کم تھی تو اس کو عبور کرنے کے لیے کپڑے سمیٹنے پڑتے تھے, تو ستر ظاہر ہوتا تھا, گھٹنوں سے اوپر وہ کپڑے جاتے تھے. تو آپ اپنے بڑے بھائی سے عرض کرتے تھے مجھے کندھوں پر بٹھا کر آپ نالا پار کراتے. کیا بات ہے. یوں گھٹنے کھولنے سے بچ جاؤں گا. وہ جو نیکرے پہن کے کھیل رہے ہیں, یار خدا کا خوف کرو, نہر میں ڈبکیاں لگا رہے ہیں, تو ان کو اس پر وہ سوچنا چاہیے تیراکی ہے یا اور دیگر وہ ایکسرسائز کر رہے ہیں جم میں. تو بھی جو بھی ہے, سطر عورت ہر حال میں
واجب ہے. ستر عورت کیا ہے حضور؟ جی میں عرض کرتا ہوں، مرد کے اعضائے سطر ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں تک، اور بلا ضرورت کھولنا ناجائز و حرام ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ناف کے نیچے سے گھٹنے تک عورت ہے، یعنی عورت کا مطلب ہے چھپانے کی جگہ. وہ عورتیں جو ایسا لباس پہن کے جاتی ہیں جس میں بے پردگی ہوتی ہے، ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے. یہ ستر جو ہے مردوں کے لحاظ سے، عورتوں کے لحاظ سے اس کا معاملہ وہ اور ہے. اللہ پاک رحمت فرمائے اپنے حبیب کے صدقے میں. آمین آمین. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام میں سیگمنٹ شامل کرتے ہیں ننھی مبلغہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیک خواتین، جس میں رکن شدہ نگران پاکستان حاجی محمد شہادت عاری صلواہ البار علم و حکمت کے مدنی بیان کر کے ہماری تربیت کرتے ہیں. اس پروگرام کا ایک سیگمنٹ ہے ننھی مبلغہ. اس سیگمنٹ میں آج ہمارے ساتھ امامہ شبیر. ہم ان سے سنیں گے کیا اللہ پاک کے علاوہ کسی اور سے ڈرنا چاہیے. جی امامہ شبیر. مدنی چینل کے ناظرین، ڈر اور خوف صرف اللہ پاک کا ہونا چاہیے. چنانچہ پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 175 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے تو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو. اسی لیے حقیقی ڈر اور خوف صرف اللہ پاک کا ہونا چاہیے. کچھ بچے کتے، بلی، چوہے اور چھپکلی وغیرہ سے ڈر جاتے ہیں، لائٹ چلی تو ڈر جاتے ہیں، اکیلے میں تو ڈر جاتے ہیں. ان چیزوں سے ڈرنے والے بچے ڈرپوک کہلاتے ہیں. ماما شبیر، اللہ پاک سے ڈرنے کے کیا فوائد ہیں؟ یاد رکھیں، جو اللہ پاک سے ڈرتا ہے ہر چیز اس سے ڈرتی ہے، اور جو اللہ پاک سے نہیں ڈرتا وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو اللہ پاک سے ڈرتا ہے وہ دنیا اور آخرت کے خوف سے امن میں رہتا ہے. اس لیے صرف اللہ پاک سے رہے اور دنیاوی ڈر خوف دل سے نکال دیں. امامہ شبیر، کیا ڈر اور خوف ہماری صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے؟ جی ہاں، ڈر اور خوف ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہے. یہ دل و دماغ پر برا اثر ڈالتا ہے، ہارٹ اٹیک کا سبب بن سکتا ہے، جس سے موت بھی ہو سکتی ہے. امامہ شبیر، ڈر اور خوف کے کچھ اور بھی نقصانات ہیں؟ جی ہاں، ڈر اور خوف ہماری ترقی میں رکاوٹ بنتا ہے، ہماری صلاحیتوں کو دبا دیتا ہے، ہمیں ڈرپوک بنا دیتا ہے، ہمت اور حوصلہ کم کر دیتا ہے. امامہ شبیر، ڈر و خوف ختم کیسے کیا جاتا ہے؟ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کا خوف انسان کو بہادر بنا دیتا ہے اور دنیا کا ڈر ختم کر دیتا ہے. اس لیے دل میں صرف اللہ پاک کا خوف پیدا کریں. اپنے دل و دماغ میں یہ تصور جما لیں کہ اللہ پاک میرا مددگار ہے، اللہ پاک کے سوا کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اپنی ذات میں خود اعتمادی اور حوصلہ پیدا کرے. اللہ پاک ہمیں اپنا ڈر اور خوف نصیب فرمائے. آمین. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام میں سیگمنٹ شامل کرتے ہیں اولاد کی تربیت کیجیے. جی سیدی، بچوں کے حوالے سے ماشاءاللہ آپ تربیت فرماتے رہتے ہیں. یہ ارشاد فرمائے جیسے چھوٹے بچے ہیں تو ہر وقت ڈانٹ ڈپڑنی، حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے، کس انداز میں کرنی چاہیے، کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں، امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ ایک دن کا بچہ ہے یا 100 سال کا بوڑھا ہے، حوصلہ افزائی کی سب کو ضرورت ہے. آپ بچوں کو بھی کریں گے یوں پیار، اللہ اللہ آؤ، بچے بہت خوش ہوتے ہیں. اور بچوں کو بچے ڈر جاتے ہیں. یعنی وہ ایسا نہیں کہ وہ فیل نہیں کرتے، وہ فیل کرتے ہیں. اچھا، بچوں کو جو خوش کرے گا اللہ پاک اس کو جنت میں گھر عطا فرمائے. سبحان اللہ. دار الفرح، واہ، خوشی کا گھر. خوشی کا گھر. تو بچوں کو خوش کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں اور بچوں کو اپریشیٹ کریں، تنقید اور وہ نہیں، تو حوصلہ افزائی کرتے رہیں. اور بچے اچھلتے ہیں، کودتے ہیں، شکر ادا کریں بھئی اپاہج نہیں ہیں، بستر پہ پڑے ہوئے نہیں ہیں. بعض بچے ہوتے ہیں اپاہج ہوتے ہیں، پیرالائز ہوتے ہیں پیدائشی طور پر. اچھا، شور کر رہے ہیں، شکر کریں گونگے نہیں ہیں جبھی تو شور کر رہے ہیں. بچے شور ہی کرتے ہیں، بچے جو ہے. اچھا، شرارت کرتے ہیں تو یہ کہا گیا جو ذہین ہوتے ہیں وہ شرارتی ہوتے ہیں.
اب آپ ان کی صلاحیت تو وہ کریں، تو چلاتے رہنا، ڈانٹتے رہنا یہ نہیں. موقع کی مناسبت سے بچوں کو سمجھانا چاہیے اور حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. مثال کے طور پر بچے اچھا کام کریں تو ان کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ وہ کام جو ہے وہ کرتے رہیں. ماشاءاللہ. وہ اچھا بن رہا ہے تو آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں. جو کام بار بار سمجھانے کے باوجود بچے خراب کرتے ہیں ان کاموں میں بچوں کے ساتھ آپ مل کر پریکٹیکلی شامل ہو جائیں. خود کر کے دکھا دیں کیسے کرنا. جی اچھا، بچے کو اس وقت سمجھائیں جب وہ سمجھنے کے موڈ میں ہو. یہ بھی ٹائمنگ دیکھنی پڑے گی. بالکل ظاہر ہے کہ یہ نہیں بچے ہمارے ناز اٹھائیں گے، نہیں ہمیں ناز اٹھانے ہمیں پڑیں. ناز اٹھانا. اچھا ہمارے ماں باپ نے ہمارے ناز بھی تو ناز اٹھائے. اٹھائیں. جیسے ایک اسلامی بھائی جو ہیں ان کا بیٹا جو ہے وہ جیسے صوفے بیٹھے ہوئے تو ادھر چڑھ کے بیٹھ گئے، تو وہ حیرت ہو رہی تھی. تو اسلام میں کہنے لگے ہماری پھپھو آئی ہوئی تھی، کہنا پتر جو تو چھوٹا سی نا تو تم ہی آئی کردا سی. جب آپ چھوٹے تھے آپ بھی صوفے پر یہاں نہیں بیٹھتے ادھر بیٹھتے تھے. تو ٹھیک ہے. اچھا بعض آتے ہیں بچہ تنگ بہت کرتا ہے، تو بعض اوقات میں عرض کرتا ہوں کہ بھائی وہ اگر ویڈیو ہو نا کہ آپ کے کرتوت کیا تھے بچپن میں زیادہ تنگ کیا تو پھر پتہ چلے کہ یہ زیادہ تنگ کرتا ہے یا آپ نے ماں باپ کو زیادہ تنگ کیا تھا. ایسے ہی. تو بہرحال بچوں کو اس وقت سمجھائیں جب اس کا سمجھنے کا موڈ ہو. غصے میں کسی بات کو وہ دل سے قبول نہیں کرے گا. بچے نے کوئی غلط کام کیا تو ہر وقت سمجھانا مناسب نہیں ہوتا، اس کا موڈ دیکھ کر اس کو سمجھانا چاہیے. تو حوصلہ افزائی کی بات، ماشاء اللہ، ارے ماشاء اللہ تو آپ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے لگ گئے، ماشاء اللہ، ویل ڈن ویل ڈن، ماشاء اللہ کیا بات ہے، میرا بیٹا مبلغ بنے گا انشاءاللہ، حافظ بنے گا. ارے ماشاء اللہ آج تو بیٹی نے بغیر کہے اسکارف پہنا ہوا ہے، ماشاء اللہ کتنی اچھی بیٹی ہے میری، ماشاء اللہ. زبردست. ذکر اللہ بھی ہو رہا ہے، ماشاء اللہ کہہ رہے ہیں، بچوں کو دل خوش ترغیب بھی بھی ہو مل رہا ہے. رہی ہے. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، اولاد کی انشاءاللہ بہترین تربیت کریں گے تاکہ اولاد نیک بنے اور ہمارا نام روشن کرے اور اللہ پاک بھی راضی ہو. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف. سیگمنٹ ہے رسم و رواج. جی سیدی، یہ شادی بیاہ کے رسم و رواج ہوتے ہیں تو بعض کا تو ہوتا ہے، یعنی بہت سارے رسم و رواج ہوتے ہیں. ایک یہ کہ ٹھا 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 ہوتی رہتی ہے، اس کے حوالے سے بھی کچھ رہنمائی فرمائے. آتش بازی اور یہ فائرنگ وغیرہ کیا فرمائیں گے؟ بہت ہی خطرناک رسم و رواج ہے یہ شادی کے موقع پر فائرنگ کرنا، اور اس کی بنا پر بعض اوقات دولہا مر جاتا ہے، باراتی مر جاتے ہیں. اللہ کی پناہ، کیونکہ عادتاً اس کی ان کو پریکٹس نہیں ہوتی. آج خوشی میں ٹھا 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 لگے ہوئے ہیں، تو اچھا گولی جو نہ جاتی ہے، بلٹ جو جاتی جا کر پھر واپس بھی آتی، جو ہوائی فائر ہوتا، ہوائی فائر ہوتا، اس میں بھی لگ سکتی ہے. اچھا آپ کا ہاتھ ہل سکتا ہے، وہ سامنے کسی کو مار دیا، قانونی طور پہ بھی جرم ہے، قانونی بھی جرم ہے. اچھا آپ کے بھی ہوا تھا نا محلے میں کوئی ایسا آپ نے بتایا تھا، کیا واقعہ ہوا تھا وہ؟ مطلب وہ شادی کے موقع پہ تھا، وہ انہوں نے فائرنگ کی تھی تو فائر بالکل سیدھا مطلب آیا تھا، یعنی وہ گھر میں مطلب ڈرائنگ روم سے ہوتا ہوا تو واش روم میں مطلب لگا تھا ٹائم میں. وہ سمجھے کہ شاید کو گھر کا فرد ہی تھا، کچھ دیر پہلے مطلب باہر آئے تھے تو اس کے فوراً بعد وہ فائر لگا. اب دیکھیں کہ لوگ خوف زدہ ہو رہے ہیں، لوگ پریشان ہو رہے ہیں، تو اور اس میں مال کو ضائع کرنا ہے، اور شرعاً اس کو اسراف کہتے ہیں، ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ ہے، جہنم کی طرف لے جانے والا کام ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آتش بازی جس طرح شادیوں شب برات میں رائج ہے، بے شک حرام پورا جرم ہے. اس میں تضییع مال یعنی مال کو ضائع کرنا ہے، اور قرآن کریم میں ایسے لوگوں کو یعنی جو مال ضائع کرتے ہیں شیطان کا بھائی قرار دیا ہے. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 26 اور 27، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا. اور فضول خرچی نہ کرو، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا. اور مزید اس کے اندر برائی کیا ہے، بچے، بوڑھے، بیمار، کمزور دل، مرد، عورت یہ تکلیف میں آتے ہیں، تو مسلمانوں کو ایذا دینا یہ بھی حرام ہے. حدیث پاک میں ہے جس نے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائی یقیناً اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی بے شک اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی. اچھا تیسری قباحت کیا ہے، قانونی جرم. آپ جیسے آپ نے پہلے بتایا، اور ہر مسلمان کا خون، مال، عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے. استغفر اللہ، کو مارا بھی جا سکتا ہے نا. اچھا شیخی کرتے، بڑا فخر، فائرنگ کی، تو
اترانا، فخر کرنا، اس کو بھی اسلام نے پسند نہیں کیا، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچائے۔ شادی کے موقع پر وہ رسم و رواج جس کی شریعت نے اجازت دی آپ کریں بھائی، اور اجازت ہے یا نہیں ہے یہ تو علماء بتائیں گے نا، وہ کریں۔ اچھا شادی کے دن آپ اللہ رسول کی کھل کے نافرمانی کر رہے ہیں تو گھر آباد کیسے ہوگا؟ اللہ پاک رحمت فرمائے، ناجائز رسموں سے اللہ پاک ہمیں بچائے، اور جو رسم و رواج جائز ہیں وہ کریں۔ اچھا بعض اوقات نا خاندانی معاملات ایسے ہوتے ہیں انجم بھائی جی ایسا کہ فرض و واجب سے استغفر اللہ گویا کہ بڑھ کر رسم ہے، رسم ہے۔ تو نہیں بھائی، ہم مسلمان ہیں، ہم اپنی برادری اور یہ نہیں دیکھتے، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کا کیا حکم ہے، رسول پاک کا کیا حکم ہے۔ اللہ پاک ہمیں ایسے رسم و رواج جو اسلام کے شریعت کے خلاف ہیں ان سے بچنے کی توفیق دے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ سیگمنٹ ہے عورت اور پردہ۔ جی سیدی۔ اسلام نے عورت کے پردے کی خاطر کچھ عبادت کو عورت پر فرض نہیں فرمایا۔ جی مثلا عورت پر جمعے کی نماز فرض نہیں ہے، بالکل۔ عید کی نماز واجب نہیں ہے، بقرعید کی نماز واجب نہیں ہے۔ کیوں؟ پردے کی وجہ سے۔ یہ نمازیں مسجد میں ہوتی ہیں اور عورتوں کو بلا ضرورت شرعی گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں۔ حالانکہ ایک شرعی کام ہے، ہاں جی۔ نماز پڑھنے جانا ہے۔ عورت پر حج کے لیے سفر کرنا اس وقت تک فرض نہیں ہے جب تک محرم نہ ہو، باپ، محرم ہوں گے بیٹا، تو جی باپ، بیٹا، شوہر، بھائی وغیرہ نہ ہو۔ وہ آپ دیکھیں کہ صفا و مروہ کے درمیان سعی ہوتی ہے، میلین اخضرین آتا ہے نا، جی ہاں، تو اس میں مرد ذرا تیز چلتے ہیں، سبز لائٹ جو ہوتی جی، مگر عورتوں کو نارمل ہی چلنا ہے، وہاں نہیں، مطلب تیز نہیں چلیں گے۔ اچھا عورتوں کو مسجدوں میں آنے کی اجازت نہیں ہے فی الوقت، یعنی اس دور کے اندر۔ پہلے کے دور کا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صدیق اکبر کے دور میں فاروق اعظم نے روکا اور درست فرمایا جو کیا حالات دیکھ کر۔ قبرستان جانے کی اجازت نہیں ہے، عیدگاہ میں جا کر عید کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ایسی جگہوں پر جہاں مرد عورت اکٹھے ہوں اور استغفر اللہ کیا کہیں، شرم آتی ہے وہ کہتے ہوئے، وہ معاملات ہوں تو وہاں کیسی اجازت ہوگی بھائی؟ تو عورت، لفظ جو عورت ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ چھپانے کی چیز، کہتے ہیں ستر عورت، چھپانے کی جگہ۔ تو عورت عورت ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت عورت ہے، یعنی چھپانے کی چیز ہے، جب وہ نکلتی ہے اسے شیطان جھانک کر دیکھتا ہے۔ یہ حدیث پاک جو ہے پردے کے بارے میں سوال جواب اس کے اندر موجود ہے۔ جب قیمتی سونا ہوتا ہے یا اور قیمتی چیز ہوتی ہے اسے حفاظت میں رکھا جاتا ہے، بالکل ایسے کہ چوری نہ ہو جائے، تو عورت کو اس لیے پردے میں رکھا گیا ہے کہ اس کی عزت کی، اس کی پاک دامنی کی حفاظت ہو۔ اچھا سونا چوری ہو جائے گا دوبارہ مل سکتا ہے، عورت کی عزت جاتی رہی تو واپس کیسے لائی جائے گی؟ تو پردے کی اسلام کے اندر بہت اہمیت ہے۔ پردہ مسلمان عورت کی زینت ہے، کوئی اس پر کوئی سزا نہیں رکھ دی کوئی، استغفر اللہ، پاک دامنی کی علامت ہے، شرم و حیا کا نشان ہے۔ با پردہ اسلامی بہن اللہ رسول کا حکم مانتی ہے، اور جو بے پردہ ہے اس پر اللہ غضبناک ہے اور مسلمانوں کی تباہی بربادی میں وہ سمجھے وہ حصہ دار ہے۔ آج کل جو نا بے دین قسم کے لوگ، اسلام کے دشمن جو ہیں، وہ عورتوں کو بہکاتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو پردے میں رکھ کر عورتوں کی بے عزتی کی۔ تو ایسا نہیں، قرآن پر غلاف چڑھا کر رکھا جاتا ہے نا، جی پردہ، یہ قرآن کی عزت ہے بے عزتی ہے؟ عزت ہے، عزت ہے، اکرام ہے اس کا۔ اچھا دنیا کی مسجدیں بے پردہ رکھی گئی ہیں مگر خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا گیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ خانہ کعبہ کی عزت ہے، بالکل بلا شبہ عزت ہے۔ تو اسی طرح تمام کتابوں سے افضل قرآن، تمام مسجدوں میں افضل کعبہ، مسجد الحرام۔ تو اسی طرح مسلمان عورتوں کو پردے کا حکم دے کر اللہ رسول کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ دنیا کی تمام مذہبوں کی عورتوں میں مسلمان عورت جو پردہ کرتی ہے وہ سب سے افضل عورت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا اللہ پردہ نصیب کرے ہماری۔ آمین آمین آمین۔ پروگرام میں ایک اور سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، امور خانہ داری۔
جی مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام میں ایک سوال شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور یہ ارشاد فرمائیے، صحابیات اور صالحات کی سیرت کی روشنی میں گھریلو کام کاج کی مصروفیت کے ساتھ اسلامی بہنیں نفلی عبادت کیسے کر سکتی ہیں؟ لیکن آپ صحابیات اور صالحات کی سیرت کو اگر پڑھیں تو اس میں یہ چیز موجود ہے سبحان اللہ۔ کہ انہوں نے عبادت بھی کی، شوہر کی خدمت بھی کی، گھر کا کھانا بھی پکایا، اور اللہ پاک رحمت فرمائے اپنے بچوں کی پرورش بھی کی اور عبادت بھی خوب کی۔ واہ کیا بات ہے۔ دیکھیں اللہ پاک اوقات میں برکت عطا فرما دیتا ہے، اللہ پاک جسم میں ہمت عطا فرما دیتا سبحان ہے۔ اللہ۔ کہتے ہیں نیت درست منزل آسان، تو بالکل بندہ ذہن بنا لے آسان ہے۔ اور اگر عذر خائی کرتے رہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، روتے جائیں گے تو مرے کی خبر ہی لائیں گے نا۔ تو مطلب وہ نیت درست تو اللہ آسانی کر دیتا ہے۔ آسانی کر دے گا۔ تو جن کے بھی بچے جو اللہ کی نیک بندیاں تھیں، ان کے بچے بھی کرتے تھے نا بھائی، سارے بچے کرتے ہیں۔ اب بعض خواتین گھر میں مطلب گھر بڑا پرفیکٹ رکھا ہوتا ہے، صفائی ستھرائی، شوہر کی خدمت، بچوں کے لیے کھانا پکانا، سب کچھ ہے، لیکن نمازوں کی وہ توجہ نہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کھانا پکا رہی ہوتی تھی، تلاوت فرما رہی ہوتی سبحان اللہ۔ اللہ ان نبی کا کی صدقہ شہزادی پاؤں۔ ہیں، سبحان بے اللہ۔ شک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی اور خاتون جنت۔ واہ سبحان اللہ۔ اور دیکھیں کیسا گھرانہ میرے نبی کا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو نبیوں کے سردار ہیں۔ بے شک۔ حسن و حسین رضی اللہ عنہما یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور عورتوں کے سردار ان کی والدہ ہیں۔ واہ خاتون جنت۔ ہائے ہائے کیا گھرانہ ہے۔ سبحان اور جو ادھیڑ عمر یا بڑھاپے میں دنیا سے گئے، ان کے جنتی سردار صدیق و عمر ہیں واہ رضی اللہ عنہما۔ حالانکہ ہوں گے سب وہاں جا کے جوان ہوں گے، سب جوان ہوں گے۔ لیکن جو دھیڑ عمر میں گئے، بڑھاپے میں گئے، تو ان کے سردار جو ہیں صدیق و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی۔ سبحان اللہ۔ تو جو فرائض و واجبات ہیں، فرض روزے اگر باقی ہیں ان کو رکھ لیا جائے۔ جیسے آج کل سردیاں ہیں پاکستان میں اور بہت سارے ملکوں میں ہوں گی، تو روزہ آسان ہے، تو پچھلے جو روزے رہ گئے اس کو پورے پورا کر لیں۔ خدا نخواستہ نمازیں قضا ہیں تو وہ ادا کر لی جائیں، اور اس کا پورا اہتمام کریں، حساب لگائیں۔ خدا نخواستہ زکوٰۃ نہیں دی تو اس کا بھی حساب لگائیں، کتنے سالوں سے نہیں دی یا کتنی کم دی، وہ بھی پے کرنی چاہیے۔ زندگی کا کچھ پتہ نہیں، اللہ نصیب کرے۔ رمضان شریف کی آمد ہے، پورے گھر کو سحری بنا کے دینی ہے، افطاری بنا کے دینی ہے، اور خود بیچاری اللہ کی بندی وہ روزہ نہیں رکھتی، استغفر اللہ۔ حالانکہ فرض روزہ ہے۔ بے شک فرض۔ اور دیکھیں کہ اللہ رسول بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا کام بہتر ہے، سبحان تو جو حکم ہو اس کو بجا لائیں، انشاءاللہ خیر ہے دنیا آخرت۔ ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک ہماری اسلامی بہنوں کو شریعت کی پاسداری نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، خواتین اور قرآن۔ کیا شان ہے قرآن کی کہ میرے رب کا کلام ہے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جیسے وہ روایت میں سمجھایا گیا، اللہ پاک کی فضیلت مخلوق پر ہے، اور مخلوق اور خالق کیا نسبت ہے؟ نسبت یہ ہے کہ ہم مخلوق کے مخالق ہیں، مقابلہ تو کوئی بھی کوئی نہیں ہے۔ مقابلہ نہیں۔ اسی طرح بتایا گیا کہ دیگر کتابوں پر قرآن کی ایسی فضیلت ہے، اللہ اکبر، اللہ اتنی افضل کتاب ہے، زیارت ثواب ہے، برکت ہے، سبحان اللہ۔ ٹچ کریں باوضو تو ثواب ملتا ہے، دیکھیں تو ثواب ملتا ہے، اور پڑھیں تو آئے ہے ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں، سبحان عمل کریں تو دنیا آخرت میں ہم ظاہراً باطناً سنور جائیں۔ کامیابی ہے۔ سبحان اللہ اکبر۔ یاد رکھیں کہ نماز میں قرآن پڑھنا بیرون نماز سے افضل ہے۔ افضل ہے۔ اب مجھے بات یاد آ گئی کہ امیر علیہ سنت سورہ یاسین مغرب کے فرض کے بعد جو نوافل 6 پڑھتے ہیں آپ، اوابین۔ 2 سنت، 2 نفل اور 2 پھر اوابین کے، اس کے اندر سورہ یاسین پڑھتے ہیں۔ کیا بات تو مفتی دعوت اسلامی حافظ فاروق رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے دیکھا کہ امیر علیہ سنت سورہ یاسین نوافل میں پڑھ رہے ہیں، تو پوچھا، تو کہا کہ نماز میں سورہ یاسین پڑھنے کی فضیلت زیادہ ہے، اس لیے میں نماز میں پڑھ لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو پھر انہوں نے فوراً کہا کہ میں بھی انشاءاللہ اب نوافل میں پڑھا کروں۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں قرآن پاک پڑھنا بیرون نماز کی تلاوت سے افضل ہے، اور بیرون نماز قرآن پاک پڑھنا تسبیح و تکبیر پڑھنے سے
افضل ہے. ہم سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ یہ اذکار کریں، بہت ثواب والے ہیں. اس سے زیادہ فضیلت والا کام ہے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں. اچھا، جن کو بڑی صورتیں یاد بھی ہوتی ہیں تو نماز میں چھوٹی پڑھ رہے ہوتے ہیں. پڑھو بھی، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اس نے صحت دی ہے، زندگی دی ہے، لمبی تلاوت کرو بھائی. اچھا، حضرت ابو ولید عبدی رحمۃ اللہ علیہ یہ بتاتے ہیں کہ حضرت غزنہ اور حضرت عالیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہما ان کے متعلق پتہ چلا، جب یہ رات کو نماز پڑھتی تو سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ انعام اور سورہ اعراف کی تلاوت ایک ہی رکعت میں کرتی. اللہ اکبر. 9 پارے ایک ہی رکعت، ایک رکعت میں. کیسی اللہ کی نعمت جی، ہے. کیسا ذوق ہے، کیسا شوق ہے. اب سوشل میڈیا ہماری جان چھوڑے تو ہم قرآن کو اپنے ہاتھوں میں لیں اور پڑھیں اس کو، اور فضول باتیں فیشن کی، کپڑوں کی، ڈیزائن کی، تو جویلری کی، تو چپلوں کی، تو رسم رواج، فلاں شادی، فلاں موسم. ٹھیک، بیکار باتوں سے بچ کر کروں تیری حمد و ثنا یا الہی، پڑھوں تیرا پاکیزہ کلام یا الہی. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جذبہ پتہ کیا تھا؟ آپ نے ایک مقدار مقرر کی ہوئی تھی کہ میں نے ڈیلی اتنا قرآن پڑھنا ہے. سبحان اللہ. اس کی تلاوت کیے بغیر کسی سے بات بھی نہیں کرتے تھے. واہ، کیا بات ہے. کہ اللہ جذبہ نصیب کرے. دے شوق تلاوت، دے ذوق عبادت، رہوں با وضو میں صدا یا الہی، میں بیکار باتوں سے بچ کے ہمیشہ کروں تیری حمد و ثنا یا الہی. آمین 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 آمین. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، امور خانہ داری. واٹر ٹینک کی صفائی کے تعلق سے کچھ عرض کروں گا. جی. پانی کو اسٹور کرنے کے لیے گھر میں عام طور پر واٹر ٹینک ہوتا ہے. یہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں، پلاسٹک والا بھی ہوتا ہے اور فائبر کا بھی ہوتا ہے، کنکریٹ کا بھی ہوتا ہے. کنکریٹ کے جو ٹینک ہے سب سے زیادہ اسٹرانگ ہے، مضبوط ہے، زیادہ دیر تک پانی کو اسٹور کر سکتا ہے. یہ زیادہ تر زیر زمین بنائے جاتے ہیں. اچھا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ٹینک کی دیواروں پر کائی جم جاتی ہے، سب سی جو نا ہری ہری سی وہ جمتی ہے، اس کو کائی کہتے ہیں. اچھا، پانی کو آلودہ کرنے کے ساتھ اس میں بدبو بھی پیدا ہو جاتی ہے. اس پانی میں جراثیم بیکٹیریا کی افزائش کا عمل جو نا یہ فاسٹ ہو جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ انفیکشن، بیماریاں. تو واٹر ٹینک کی صفائی کریں. سب سے پہلے ٹینک سے تمام پانی کو نکال دیں، مگر ضائع نہیں کرنا. مثلا فرش دھونا، یہ کرنا ہے، برتن دھونے، صفائی ستھرائی والے کاموں میں اس کام میں اس کو لے لیں. اگر آپ کے پاس ایمرجنسی ہے، زیادہ پانی کا ذخیرہ ہے، تو پانی کو نکالنے سے پہلے نئی جگہ پر جمع کر لیں. پوری طرح دیکھ لیں اس میں کسی قسم کا کوئی دراڑ وغیرہ تو نہیں ہے، فوری اس کو مرمت کر لیں اس کی. صاف پانی سے ٹینک دھوئیں تاکہ مٹی اور ملبہ صاف ہو جائے. اچھا، پانی کی صفائی کے لیے ڈیٹرجنٹس اور کیمیکلز بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں. اچھا، کلورین اور بلیچ استعمال کرتے ہیں جو پانی کے بیکٹیریا اور جراثیم کو ختم کرنے میں مدد دیتا ہے. یہ بھی ایک ترکیب ہے. اچھا، ٹینک کی اندرونی دیواریں اور نچلے حصے کو اچھی طرح صاف کرنے کے لیے ایک نرم برش استعمال کریں. ٹینک سے جراثیم بیکٹیریا مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے 1-2 چمچ کلورین بلیچ ڈالیں اور اس لیکوڈ کو ٹینک میں 30 سے 60 منٹ، آدھے سے 1 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں. یہ جراثیم کش اثر کرے گا، یعنی جتنے بھی جراثیم ہیں، جرمز ہیں جو نقصان دہ ہیں، ان کو ختم کرے گا. اب ٹینک کو اچھی طرح دھوئیں، کلورین کے اثرات ختم ہو جائیں گے. نلکوں اور پائپوں اور نکاسی کے راستوں کو بھی صاف کریں تاکہ پانی کی روانی میں جو ہے وہ رکاوٹ نہ ہو. اور واٹر ٹینک کتنے عرصے میں؟ 6 مہینے کے اندر کم از کم 1 مرتبہ ضرور اس کو صاف کر لیں. اب اسلامی بہنوں نے جب واٹر ٹینک کی صفائی کرنی ہے تو اپنے محارم کو ساتھ لیں. اگر چھت پر ہے وہ بالفرض تو بے پردگی کا معاملہ نہ ہو. تو پھر مرد حضرات ہی کریں، خواتین تو اوپر نہ پھر احتیاط کریں. اچھا، مرد بھی چڑھیں تو وہ بھی خیال کریں اس کا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر برابر میں دیوار اونچی نہیں ہے تو ان کو پہلے اطلاع کر دیں. کرنی بھی چاہیے، اخلاقی طور پہ کرنی چاہیے. جی، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آج کا پروگرام آپ نے دیکھا.
اللہ پاک ہمیں نیک خواتین کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے اور دوسروں کو بھی دیکھنے کی دعوت دیتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہے پے کر شرم و حیا پابند شریعت، یہ نیک